أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله اللهم الرحیم نعرہ تکبیر میں دیکھیے صاحبان پورے جوش اور جذبے کے ساتھ یہ آواز بلند ہونی چاہیے اور وقت کا تقاضا آپ سے یہی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بابا بلند صلوات اللہ صلی علی محمد و آل محمد ارباب دانش و اہل علم حضرات بزرگان دین برادران ملت میں نے آپ کے سامنے سورہ الشورى کی سورہ نمبر 42 کی آیت نمبر 23 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت کو میں نے اس وقت موضوع سخن اس لیے قرار دیا ہے کہ پی ٹی وی سے نہیں، پاکستان ٹیلی ویژن سے نہیں، بلکہ خلیجی ممالک کے ایک اسٹیشن سے کسی صاحب نے تقریر کرتے ہوئے قرآن فہمی کے سلسلے میں درس دیتے ہوئے اس آیت کو جب کوٹ کیا تو ترجمے کے بعد کلمات یہ ادا کیے کہ یہاں قربا سے مراد جس قدر رسول کے امتی ہیں ان کے اپنے اپنے قریبی آیت میں مراد لیے گئے ہیں، یعنی اللہ نے جو رسول سے کہا ہے یہ کون ہے؟ کیوں بھائی بیٹا ٹھیک ٹھاک ہے فاتر لگا لے، چلو کوئی بات نہیں۔ یہاں پر ترجمہ کرنے کے بعد کہ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ قل اے میرے محمد اپنی امت سے کہہ دو کہ لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے جس قدر جتنا عرصہ تبلیغ دین کر چکا ہوں اس تبلیغ دین کا کوئی اجر، کوئی مزدوری، کوئی صلہ میں تم سے طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر قربا کی مودت کے متعلق میں تم سے سوال کرتا ہوں۔ یہاں اس خطیب نے، اس مولانا نے جس کے نام کے ساتھ ڈاکٹر بھی لکھا جاتا ہے، علامہ بھی لکھا جاتا ہے، اس نے یہ کہا کہ یہاں پر قربا سے مراد قیامت تک کے لیے جس قدر مسلمان محمد کے امتی ہیں ان سب سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے اپنے قریبیوں کی محبت کا، مودت کا خیال رکھو۔ یہ ہے تبلیغ رسالت کا اجر۔ اس پر کسی صاحب نے
وہاں جب سوال کیا کہ مراد یہ نہیں بلکہ یہ لیا جاتا ہے، تو پھر اسی خطیب نے اس آیت کو کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ پورے قرآن میں کہیں کسی نبی نے اپنے قربا کی محبت اور مودت کے متعلق اپنی امت کو تاکید نہیں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی نبی نے بھی اپنے تبلیغ دین کرنے کے بعد اپنی امت سے اس تبلیغ کا صلہ اجر مزدوری نہیں مانگی۔ تو جب کسی نبی نے بھی اپنے افراد امت سے اپنی تبلیغ کے حق میں مزدوری طلب نہیں کی، تو پھر ہمارا نبی ہمارا رسول تبلیغ دین کے بعد کسی قسم کی مزدوری اپنی امت سے طلب کیسے کر سکتا ہے؟ یہ چلو چینل بھی بتا دوں، دبئی چینل سے یہ تقریر ریلے ہوئی ہے جس میں خطیب نے یہ کلمات ادا کیے ہیں۔ میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بے شک جو شخص بھی جہاں جہاں سے درس لے کر قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہے، ہم اس پر فتویٰ عائد کرنے کا حق نہیں رکھتے، لیکن جہاں تک قرآن کے بخشے ہوئے مطالب و معانی و تفسیر کا تعلق ہے، شیعہ مذہب 1400 سال سے یہ کہتا چلا آ رہا ہے کہ کسی مسلمان کو تفسیر بالرائے کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ توجہ فرمائی صاحبہ، میری بات سمجھ میں آئی ہے؟ کیوں بچوں میری گل سمجھے ہو؟ چلو میں تمہیں پھر سمجھا دوں، تم چپ کر گئے ہو، میں تمہیں پھر سمجھا دوں۔ دیکھو میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، مسلمانوں کے 73 فرقوں میں سے یا 72 فرقوں میں سے واحد شیعہ فرقہ ہے کہ جس شیعہ فرقے کے نزدیک کسی مولوی کو، کسی خطیب کو، کسی مولانا کو، کسی علامہ کو یہ کہنے کا حق حاصل نہیں ہے کہ میرے نزدیک اس آیت کی تفسیر یہ ہے۔ جی بات سمجھ میں آ گئی؟ بیٹا ذرا سر اٹھا کے بیٹھ، یہ آپ کی بڑی مہربانی، میری گل سمجھ میں آ گئی ہے؟ یعنی واحد مسلمانوں کے واحد شیعہ مذہب ہے کہ جس مذہب میں کسی مولوی کو، حتیٰ کہ ہمارے مجتہد کو، تو یہ گل سمجھ میں آ رہی ہے، حتیٰ کہ ہمارے مجتہد کو، بیٹا ادھر ادھر نہیں دیکھنے دوں گا، نہیں چاہتا، توجہ میری جب رہے گی ورنہ میں اٹھا دوں گا۔ شیعہ مذہب کے کسی مجتہد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میری عقل کے مطابق اس آیت کی تفسیر یہ بنتی ہے، کیوں؟ تیری عقل کا یہ کلام نہیں، یہ خالق العقل کا کلام ہے۔ بچوں میرا ساتھ دینا ہے، یہ کلام خالق العقل کا کلام ہے، اور خالق العقل کے کلام کی تفسیر وہی دے سکتا ہے جو عقل کل ہے۔ جو فرمائی آپ نے، جو عقل
بالکل ہے، کسی مسلمان کو کسی آیت کی تفسیر بالرائے کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ ہم میں سے جتنے بھی ہیں، چلو میں ہم میں سے فکرے کو بدل دیتا ہوں، رسول کے صحابہ سے لے کر اس وقت تک جتنے مسلمان بھی قرآن فہمی کا دعویٰ کرتے چلے آ رہے ہیں، ان میں سے ہمیں قرآن کے حافظ تو مل رہے ہیں لیکن وارث نہیں مل رہے۔ جلدی سے مل کے نعرہ حیدر۔ میں یہ فکرہ پھر ادا کر رہا ہوں، رسول کے زمانے سے لے کر اصحاب پیغمبر سے لے کر اس وقت تک ہمیں قرآن کے مسلمانوں میں سے حافظ تو مل رہے ہیں اور ملتے رہیں گے، لیکن قرآن کے وارث ہمیں امت میں سے نہیں مل رہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے بندوں میں سے جن کو چن لیا ہے، دیکھا نا صاحبہ، اللہ خود فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے بندوں میں سے جن کو چن لیا ہے۔ بیٹا سر اٹھاؤ، نہیں صاحب سونے نہیں دوں گا، یہ میری مجبوری ہے، ہم جہاں سر جھکانے کے لیے نہیں آتے، سر اٹھانے کے لیے آتے۔ اگر آپ پھر بھی سو گئے نا تو میں آپ کو اپنے قریب بلا لوں گا، پھر محسوس نہ کرنا۔ ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنے بندوں میں سے جن کو چن لیا ہے ان کو ہم نے کتاب کا وارث بنا دیا ہے۔ تو حافظ میں اور وارث میں فرق کیا ہے؟ حافظ جب تک جسم اور روح کے رشتے میں منسلک ہے، قرآن سناتا ہے۔ میرا جانا پہچانا، بیٹی جلدی بیٹھو، بیٹھ جاؤ صاحب جلدی کرو، میرا جانا پہچانا اجتماع ہے، میں نے فکرے میں بہت کچھ کہہ دیا۔ حافظ پھر سنیں، حافظ جب تک روح اور جسم کے رشتے سے تعلق پذیر ہے، تعلق رکھتا ہے، اس وقت تک قرآن سنا سکتا ہے۔ لیکن ادھر روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی، اب ہزاروں روپے دو، لاکھوں روپے دو، کروڑوں روپے دو، اربوں روپے دو، اسے کہو قرآن سنا، وہ تو اٹھا تھا۔ چپ کر گئے ہو نا، کتنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، پھر سنے حافظ کے سینے میں جو قرآن ہے، قرآن کا علم ہے، یہ ادھار ہے۔ نہیں صاحب قیمت نہیں دو گے تو میں آگے پڑھا گا بھی نہیں۔ حافظ کے سینے میں جو قرآن ہے یہ ادھار ہے، یہ سینے میں قرآن کا علم لے کے نہیں آیا، اس استاد سے سنا، اس استاد سے سنا، اس قاری کا شاگرد بنا، اس مدرس کا شاگرد بنا، کچھ آیات اس نے یاد کرائی، کچھ آیات اس نے یاد کرائی، یوں ادھار لے لے کے قرآن اپنے سینے اور دماغ میں جمع کرتا رہا، تو ادھار کی شے ہمیشہ لوٹانی پڑتی ہے، نہ سینے میں لے کے آیا تھا۔ اگلا فکرہ آپ نے دینا تھا، نہ سینے میں علم قرآن لے کے آیا تھا، نہ سینے میں علم قرآن لے کے گیا۔ یہ ہے حافظ، اور جو نیزے کی نوک پر قرآن سنا رہا ہے وہ حافظ نہیں، وہ ہے وارث۔
سنا رہا ہے. بیٹا بیٹا دیکھیں گے آپ کی بڑی مہربانی. مجھے بڑی دور جانا ہے اس لیے میں نے علی رضا کی منت کی کہ مجھے سب سے پہلے پڑھایا جائے, تو آپ ٹائم ضائع نہ کریں. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں جو نیزے کی نوک پر قرآن سنا رہا ہے یہ حافظ نہیں ہے بلکہ یہ وارث ہے. آپ کہیں گے نیزے کی نوک پر تو قرآن صرف حسین نے سنایا, تو آپ علی سے لے کر 12ویں ہادی تک سب کو وارث کیوں مانتے ہیں؟ تو جناب المودت کی اہل سنت کی بہت بڑی کتاب کی یہ عبارت کیوں بھول گئے ہو کہ علی جب ماں کے رحم سے محمد کے ہاتھوں پر پہنچا تو بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک قرآن سنا کے علی نے ثابت کیا کہ میں حافظ بننے نہیں آیا, میں تو وارث بن گیا. نہیں صاحب نے کھٹا کھٹا نعرہ نہیں. تو کسی کو بھی تفسیر میں رائے کرنے کا حق حاصل, گل سمجھ آ گئی ہے بچوں. یہ جو قرآن پر فہم قرآن کا درس شروع ہو چکا ہے, یہ جو کیوں چیلنج سے 24 گھنٹے قرآن کی تفسیر دی جا رہی ہے, میں بزرگوں سے کچھ نہیں کہتا کیونکہ ان کے دعا, بیٹا جی جلدی بیٹھے, آپ کی بڑی مہربانی جلدی بیٹھے, کیونکہ ان کی دعاؤں کے سائے میں, ملنگ آرام سے بیٹھو, ان کی دعاؤں کے سائے میں میں پروان چڑھا ہوں. لیکن عزیز بچوں, دوستوں, بھائیوں, بیٹوں, بہو بیٹیوں, بہنوں, میں تم سے ضرور کہتا ہوں کہ یہ چینل کیوں چینل جو چل رہا ہے اسے غور سے سنو. پڑھنے والا قاری جب درس دیتا ہے, کالا ابو ہریرہ تو کہتا ہے خدا کے لیے بیدار ہو, وقت کی رفتار پر نظر رکھے, میڈیا کے ظلم و ستم کو نگاہ میں رکھے, دیکھے شیعت کو پامال کرنے کی خاطر کیسے کیسے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں, ہمیں کچلنے کے لیے کس طرح فکری انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ خود غور سے سنیں, کالا ابو ہریرہ تو کہا جاتا ہے, کالا عبداللہ بن عمر تو کہا جاتا ہے, کالا معاویہ تو کہا جاتا ہے, کالا زید بن ثابت انصاری تو کہا جاتا ہے, کالا عائشہ تو کہا جاتا ہے, لیکن کالا علی نہیں کہا جاتا. آپ نے بڑے آرام سے سن لیا, یہ بہت بڑی سازش ہے. کالا علی نہیں کہا جاتا, کالا حسن نہیں کہا جاتا, کالا حسین نہیں کہا جاتا, حالانکہ صحابی رسول کی زندگی میں تفسیر قرآن لینے میں محتاج رہے علی کے. یہ میں آپ سے صرف دام لینے کے لیے نہیں کہہ رہا, پڑھیں قرآن. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَمِنْهُ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا. یہ آیت ہے کہ میرا محمد یہ تیرے قریب بیٹھنے والے واسنگا, میں تو آپ کو سنوے نہ تو ساؤنتے نہیں تھی, اے میرا محمد یہ تیرے گردہ گرد تیرے قریب بیٹھنے والے صحابی بڑے غور سے کان لگا کر بڑی توجہ سے تجھ سے تیری باتیں سنتے ہیں, اور جب سن کر باہر جاتے ہیں تو جن کو علم دیا گیا ہے پڑھایا نہیں گیا, جن کو علم دیا گیا ہے پڑھایا نہیں گیا, ان سے پوچھتے ہیں کہ دادا کالا آنے کا ذرا ہمیں بتاؤ تو صحیح کہ ابھی ابھی محمد نے کیا کہا ہے. یار جو محمد سے سن کر بھول جاتے ہیں ان سے تفسیر لیتے ہو, اور جن کے لیے محمد کہہ رہا ہے کہ علی جمان قرآن اور قرآن ہماری. من کی ملاقات کا جو نعرہ لگائے گا بھی گم جائے گا. نعرہ حیدری.
تو درست ہے، وجہ ہے کہ اس قرآن کے درس میں تفسیر آل محمد کو بدلا جا رہا ہے. انہی میں سے ایک آئی، ابھی یہ 2 دن پہلے کی بات ہے، کیوں ٹیلی ویژن پر رات کے 12:15 پر میں یہ پروگرام دیکھ رہا تھا ملتان میں بیٹھ کر، آج سے 2 دن پہلے. وہاں پر ٹیلی فون کے ذریعے ایک سائل نے سوال کیا مولانا سے، مجھے نام یاد نہیں رہا، اس میں اس نے کہا ہے کہ امیر معاویہ نے یزید کو اپنے پاس خلیفہ مقرر کیا، ولی عہد نہیں، خلیفہ ہی بنا دیا، یعنی امیر المومنین بنا دیا. جب معاویہ کو علم تھا کہ یزید بد سیرت اور بد کردار ہے، تو انہوں نے یزید کو خلیفۃ المسلمین بنا کر کیا یزید کے گناہوں کی ذمہ داری اپنے سر پر نہیں اٹھائی؟ بیٹا جی ذرا جلدی بیٹھو، آپ کی بڑی مہربانی، اگر آنا ہے تو جلدی آ جاؤ، بہت بہت شکریہ. اگر آگے آنا ہے تو بے شک آگے آ جاؤ، میں روکوں گا نہیں، درود پڑھیے گا صلوات، لیکن ذرا جلدی. تو کیا انہوں نے یزید کی یہ تمام تر ذمہ داری اپنے سر قبول نہیں کی؟ فکرے اور تھے، معنی یہی تھے. اب وہ مولانا اتنی بڑی نیش گرامی تھی، حقیقت پر پردہ ڈالتے ہوئے پرانی سنت کے مطابق یار حقیقت پر پردہ ڈالتے ہوئے پرانی سنت کے مطابق یہ بیان کر رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں کہ جب امیر معاویہ نے یزید کو خلیفہ نامزد کیا تھا، اس وقت یزید نیک سیرت اور پاک کردار تھا. خلیفہ نامزد ہونے کے بعد، معاویہ کے مر جانے کے بعد، یزید نے سب سے بڑا کبھی عمل جو کیا وہ یہ تھا کہ اس نے نواسہ رسول حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرایا اور ان پر ظلم کیا. لہذا یہ اس کا معاویہ کی موت کے بعد کا عمل ہے. اس کی ذمہ داری حضرت امیر معاویہ کے سر پر عائد نہیں ہوتی. انشاءاللہ میں لاہور میں مکمل ایک تقریر دوں گا یزید کے کردار پر. اب میں صرف ایک فکرہ دینا چاہتا ہوں کہ مولانا ٹی وی پر گفتگو کرتے وقت یہ مت بھولا کرو کہ سب تمہارے حلقہ احباب کے مرید بیٹھے ہیں. کمال ہے آپ کی خاموشی. قرآن پر اور انشاءاللہ ڈاکٹر اسرار کی جو تفسیر چل رہی ہے، میں اس پر بھی ایک دن تقریر کروں گا، یہ 2-4 دن تقریر کروں گا کہ مولانا یہ مت بھولا کرو کہ تمہارے درس کو سنتے وقت صرف تمہارے عقیدت مند ہی سن رہے ہیں. نہیں، حق پرست شروع سے تمہاری آواز کو سن سن کر اس سے پردہ اٹھاتے چلے آ رہے ہیں. صرف اس وقت ایک فکرہ دے رہا، دوسرا فکرہ نہیں دوں گا. آپ بچے نہیں لیتے، بزرگ بھائی جو آگے سے علم کے پرمردہ ہے، میرا یہ فکرہ صرف وہی لیں گے. میں کہتا ہوں مولانا اگر معاویہ کی زندگی میں یزید بد کردار نہیں تھا تو ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ نے یزید کے خلیفہ بنائے جانے کی معاویہ کے حق میں مخالفت کیا میرے بھائی کو دے جی میں بالا تھا. ارے
جا رہی ہے، ہمارا مال و اسباب لوٹا جا رہا ہے، لیکن پورے پاکستان کے گھروں سے ہر ایک پرچم اتر گیا ہے، مگر عباس کا پرچم کل بھی ابھی آپ میرے ساتھ مل نہیں رہے، مل کے تو یہاں پر یہ کہنا، یہ بیان کرنا کہ ماجہ کے علم میں نہیں تھا، لو ایک فکرہ دے رہا ہوں، پھر دے رہا ہوں، تو بیٹا جی کب تک آؤ گے؟ چلو آ جاؤ، خوشی بھی آ جاؤ، شاباش شاباش، بیٹھو اب جلدی بیٹھو، ایک فکرہ پھر تاریخ کا دے رہا ہوں۔ اگر بی بی عائشہ صدیقہ اور معاویہ کا خلافت یزید کے موضوع پر جھگڑا نہیں تھا، میں تو پڑھے، جھگڑا نہیں تھا، ایک طرف ہے ام المومن، ایک طرف ہے خال المومن، بچوں نہیں سمجھے نا تسی، ایک طرف ہے مومنہ دی ماں، ایک طرف ہے مومنہ دا مانی، تو اگر ماں اور ماموں میں جھگڑا نہیں تھا تو وہ پھر مکہ میں کنواں کس نے کھدوایا، پانی کس نے بھروایا، گھاس پھوس کس نے رکھوایا، قالین کس نے بچھوایا، کرسی پہ کس نے کس کو بٹھایا، وہ کہاں کا مسئلہ آج تک جو حل نہیں ہو رہا، تو آیا ماں کو تلاش کرو گے یا ماموں کا کردار دیکھو؟ نہیں صرف میرا بس، کوئی میری سلامتی، میں اگر گلفام ہوں، میری پہچان ہے تو محمد و آل محمد کے دروازے کے گداگر، فقیر اور ذاکر ہونے کی حیثیت سے کبھی میرے حق میں کچھ نہ کہا جائے اور نہ مجھے لکھنؤ سے پکارا جائے، بلکہ جب بھی نعرہ لگایا جائے مل کے نعرہ تو اسی طرح اس آیت کی تفسیر کو بدلا گیا ہے کہ اللہ نے قرآن میں نبیوں کے متعلق کہا ہے کہ ہر نبی نے اپنا اجر اپنی امت سے طلب نہیں کیا۔ ہاں میں بیان کرتا ہوں، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت شعیب، تھکے تو نہیں نا، حضرت شعیب، حضرت لوط اور باقی انبیاء میں سے اکثر انبیاء یہی کہتے رہے ما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین، کہ میں تم سے اے میرے امتیوں، میں تم سے کسی قسم کی تبلیغ دین کے سلسلے میں اجر کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر اللہ کے ذمے ہے، وہ جانے اس کا کام جانے۔ اب ڈاکٹر ذاکر حسین، چلو نام بھی لے رہا، پہلے نہیں لے رہا تھا اب لے رہا، ڈاکٹر ذاکر حسین کا یہ بیان کرنا کہ چونکہ کسی نبی نے اپنی امت سے اپنی تبلیغ رسالت پر اجر نہیں مانگا، تو پھر ہمارا نبی اپنی امت سے تبلیغ رسالت پر اجر کیسے طلب کر سکتا ہے؟ میرے نوجوان کہتے ہیں وہ بہت بڑا علامہ ہے، وہ پی ایچ ڈی ہے جی، وہ بڑا مفسر ہے جی، وہ انگلش میں لیکچر دیتا ہے جی، بھائی ٹھیک ہے ڈاکٹر ہے، مفسر ہے، آپ کے علم میں ہے پچھلے سنڈے گزشتہ اتوار اس نے اپنی تقریر میں کیا لافزنی کی ہے، کیا گستاخی کی ہے؟ اس نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ اگر گستاخ شان محمد نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہو جائے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس گستاخ محمد کے پیچھے
کھڑے ہو کر نماز پڑھ لے. اور زاجر ہم نے اپنے رسول کو گستاخوں سے نہیں لیا. چاہتے ہو ہر فکرے کی تشریح کرو، جبکہ میری عادت سے واقف ہو میں تشریح نہیں کیا کرتا. اور مسٹر زاجر ہم نے اپنے رسول کو گستاخوں سے نہیں لیا جو ہم تیرے اس فتوے کو قبول کرے، بلکہ سن شیعہ سنی علماء کا فیصلہ ہے کہ جو تعظیم قرآن کا منکر ہے وہ کافر ہے. جب صامت قرآن کی تعظیم کا منکر کافر بن جاتا ہے تو ناطق قرآن کی تعظیم کا منکر مسلمان کافر ہے. ٹھیک ہے، کسی نبی نے اپنا اپنی امت سے طلب نہیں کیا. یہ کہنا کہ اگر ہمارا نبی اپنی تبلیغ رسالت کا اجر اپنی امت سے کیسے طلب کر سکتا ہے؟ بس یہی ہے تیرا علم اور یہ تیرے سرپرستوں کا علم. آؤ اس کربلا گاہ شاکر عظیم شیعہ سنی تمام میں معمولی سا طالب علم ہونے کے ناطے سے اپنی قوم کی دعاؤں کے سائے میں پروان چڑھنے والا یہ گلفام اعلان یہ اعلان کر رہا ہے. بھائی جان بڑی توجہ چاہتے ہیں بھائی نواب صاحب، بسم اللہ کی بے سے لے کر آپ نے بڑے قصیدے لکھے اس موضوع پر، میں ہمیشہ بات دیتا رہتا ہوں. بسم اللہ کی بے سے لے کر بناس کی سین تک مجھے پورے قرآن میں ڈاکٹر ذاکر حسین اور اس کا کوئی ہم نوا کہیں قرآن میں دکھا دے کہ رسول نے تبلیغ رسالت کا اجر اپنے لیے مانگا ہے. جو میرے طالب علم بھائی بیٹھے ہو یا جو آغوش مادر سے سننے کے عادی بیٹھے ہو، میرا فکرہ لو میں نے فکرہ کیا دیا ہے کیونکہ میرا فکرہ سروں سے گزر گیا ہے، میں فکرہ پھر دے رہا ہوں. پورے قرآن کے 30 پاروں کی ایک آیت مجھے ایسی دکھا دی جائے جس میں رسول نے یہ اجر رسالت اپنے لیے مانگا ہو. نہیں، رکھو میرے سر پر قرآن، یہ ہمارا مدرسہ ہے. جاؤ مدرسین کے بعد پاس میری تقریر کے بعد پورے قرآن میں کہیں اللہ نے نہیں کہا کہ محمد نے اجر رسالت اپنے لیے مانگا، بلکہ پڑھو قرآن میں اللہ بیان کر رہا ہے کل ما سألتکم من اجر فہو لکم. اپنی امت سے کہہ دے کہ میں تم سے اجر تبلیغ رسالت کا کوئی سوال نہیں کرتا. ہاں اگر کوئی سوال کر رہا ہوں تو وہ اپنے لیے نہیں کر رہا، فہو لکم، وہ تمہارے لیے ہے. یعنی جو میں اجر مانگ رہا ہوں وہ میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا، فہو لکم، وہ تمہارے لیے ہے. ان اجر الا علی اللہ، میرا اجر جو ہے وہ عالمین کے رب پر ہے، اللہ پر ہے. ان اجر الا علی رب العالمین، میرا اجر جو ہے وہ عالمین کے رب پر ہے. میں نے جو تم سے قربا کی مودت کا اللہ کے حکم سے سوال کیا ہے، یہ اجر میں نے نہیں مانگا، اپنے لیے نہیں مانگا، بلکہ کہ میں نے تمہارے لیے مانگا ہے کہ اگر تم میرے قربا سے مودت رکھو گے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ بلا تشبیہ. یہ ہے تفسیر قصار، اہل سنت کی تفسیر. نام لکھ لو، علامہ زمخشری کی لکھی ہوئی تفسیر قصار، جلد نمبر 4، مطبوعہ بیرون لبنان. میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں کہ اگر تم رسول کے قربا سے مودت رکھو گے
نفع لکم، تو تمہیں نفع کیا پہنچے گا؟ قال رسول اللہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو آل محمد کی محبت دل میں رکھ کر مر جائے، جو آل محمد کی محبت دل میں رکھ کر مر جائے، وہ مرتا نہیں بلکہ وہ شہید ہوتا ہے۔ بس نہ علی من مات علی حب آل محمد، پتر سوڑ نہیں دیتا، آنکھیں نہیں بند کرنے دوں گا، علی من مات علی حب آل محمد ماتا تائبا، جو آل محمد کی محبت دل میں رکھ کر مر جائے اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ ماتا مومنن، جو آل محمد کی محبت دل میں رکھ کر مر جائے، وہ منافق ہو کے نہیں مرتا بلکہ وہ مومن ہو کے مرتا ہے۔ علی من ماتا علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنت ثم منکر ونکیر، آل محمد کی محبت رکھنے والا جب مرنے لگتا ہے تو ملک الموت اسے جنت کی خوشخبری سناتا ہے۔ ایک فکرہ آپ سے پوچھتا ہوں، اس پر اوپن لیا، باقیوں کے مجھے نام یاد نہیں ہے، نہیں تو سب کے نام لیتا۔ ایک فکرہ پوچھتا ہوں، جو 70 80 80 90 سال کے بزرگ بیٹھے ہو، جب کوئی علی والا مرنے لگتا ہے تو کبھی غور سے دیکھا ہے کبھی غور سے کہ مرنے سے ایک لمحہ پہلے اس کے لبوں پر مسکراہٹ آتی ہے، ہنسی آتی ہے، کبھی سوچا یہ ہنسی کیوں آتی ہے؟ حضرت علامہ آیت اللہ جعفر سبحانی ارشاد فرماتے ہیں، جو ابھی زندہ ہے قوم میں ہمیں درس دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب حقدار علی مرنے لگتا ہے تو 12 کے 12 معصوم اسے لینے آتے ہیں، وہ نعرہ لگا دے، باقی چپ کر جائیں۔ صرف جنت کی خوشخبری دیتے نہ، یہ تفسیر کے ساتھ جلد نمبر 4 علی من مات علی حب آل محمد، بیٹا سر اٹھاؤ سر اٹھاؤ، بے شک نعرہ نہ لگاؤ، سر اٹھاؤ، علی من مات علی حب آل محمد فتح لہو، اللہ 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 اللہ، یہ ہے آل محمد کی مودت کا صلہ، فتح لہو فی قبر بابان الی الجنہ، قصیدے میں ترجمہ فرمائیں گے کہ جو آل محمد کی محبت دل میں رکھ کر مر جائے، تم سوچتے ہو ہم اسے قبر میں سلا آئے ہیں؟ نانا، اس کی قبر میں 2 دروازے جنت کی طرف کھول دیے جاتے ہیں، صرف 2 دروازے کھلتے ہیں نہ، علی من مات علی حب آل محمد جعل اللہ مزارہ، جعل اللہ قبرہ مزارہ ملائکۃ الرحمہ، جو آل محمد کی محبت دل میں رکھ کر مر جاتا ہے، اللہ اس کی قبر کو فرشتوں کے لیے مزار بنا دیتا ہے۔ بس حدیث ختم نہ، ایک حدیث آگے بھی ہے، وہ کیا ہے؟ علی من مات علی بغض آل محمد
بیٹھے ہیں، جو صاحب دولت صاحب ثروت بیٹھے ہیں، میں ہاتھ باندھ کر ان سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ تفسیر کشاف ہے، 4تھی جلد ہے، لبنان کی چھپی ہوئی ہے، باہر کی جلد کا رنگ کلر سبز ہے، اس سے یہ حدیثیں پرنٹ کراؤ، فوٹو کاپی کراؤ، اور فوٹو کاپی کرا کے عوامی حلقوں میں ان حدیثوں کو تقسیم کرو، تاکہ خود کچھ حملہ کرنے والا وہ یزیدی جس کے ذہن میں یزیدیت نواز ملاؤں نے یہ بٹھا دیا ہے کہ شیعوں کو قتل کرنے والا سیدھا جنت میں جائے گا، اس کو اور اس کے یزیدی مدرسین کو پتا چلے کہ حقیقت کیا ہے۔ علام من ماتا، علام تو جانے دو حاجی جانے دو، اوہو لاچی کی تحقیق، آؤ بیٹا آؤ، اٹھاؤ اسے، آؤ بیٹا، شاباش شاباش، جا میرے جان، درود پڑھے صلوات، شاباش شاباش، بڑا احسان کیا تم نے، ہاں اسے جانے دو، جانے دو، کوئی بات نہیں، ہاں بالکل، علام من ماتا علام بغض آل محمد، سنو گے اگلا فرمان رسول کا، سنا دوں، علام من ماتا علام بغض آل محمد ماتا کافرن، جو آل محمد کا بغض دل میں رکھ کر مر جائے، رسول کا فیصلہ ہے وہ کافر ہو کے مرتا ہے، معلوم ہوا ہم مرنے والے کافر نہیں بلکہ ہمیں مارنے والا کافر کافر تھا، اور آج بھی لکم، یہ تو میں اجر مانگ رہا ہوں، یہ میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا، یہ میں تمہارے لیے مانگ رہا ہوں، یا رسول اللہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارا حج، ہماری زکات، ہماری خیرات، اگر آل محمد کی محبت نہیں ہے تو یہ سارے عمل کہاں جائیں گے؟ جواب ملتا ہے سنو، بونے علی اسلام علی خمس، ہر شے کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکات و حج البیت و صوم شہر رمضان و ولایت لنا اہل البیت۔ اسلام کے ستون 5 ہیں، نمبر 1 روزہ، نمبر 1 نماز، نمبر 2 روزہ، نمبر 3 زکات، نمبر 4 حج، نمبر 5 ہماری ولایت۔ یہ 5 بنیادیں ہیں اسلام کی۔ آپ میری طبیعت سے واقف ہیں، میں صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے روایات کا سہارا نہیں لیا کرتا، میں اپنا فرض سمجھ کر پورا کر رہا ہوں۔ رسول کا آگے، امام کا آگے فرمان کیا ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں فَجُعِلَ فِي أَرْبَعٍ مِنْهَا رُخْصَةٌ، پہلے جو 4 واجب ہیں ان میں تخفیف ہے، چھوٹ ہے، رعایت ہے۔ گھبرائیں نہیں، مجھے کلمہ سنا دیں۔ وَلَمْ يَجْعَلْ، کتاب کا نام بھی لے دوں تاکہ کوئی مولوی اعتراض نہ کرے، المواعظ العددیہ، حضرت امام باقر علیہ السلام کے نام سے یہ حدیث چلی آ رہی ہے۔ ہاں، المواعظ العددیہ عربی میں حضرت امام باقر علیہ السلام سے یہ حدیث چلی آ رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں فَجُعِلَ فِي أَرْبَعٍ مِنْهَا رُخْصَةٌ، پہلے جو 4 واجب ہیں ان میں کنسیشن، رعایت، تخفیف ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْ فِي وِلَایَتِنَا رُخْصَةٌ، لیکن جب ہم ائمہ کی محبت ہے
اس میں اللہ نے رعایت نہیں رکھی. آگے تشریح کرتے ہیں. من لم یکن عنده مال لم یکن علیہ زکات. اگر کوئی مال نہیں رکھتا تو اس پر زکات واجب نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی ہے. من لم یکن عنده مال فلیس علیہ حج. اگر کوئی مال نہیں رکھتا اس پر حج بیت اللہ واجب نہیں ہے. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا صَلَّى قَاعِدًا أَوْ أَفْطَرَ شَهْرَ رمضان. اگر کوئی بیمار ہو گیا ہے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس کے لیے چھوٹ ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھے. اگر مریض ہے روزہ نہیں رکھ سکتا تو اللہ نے روزہ اس کو معاف کر دیا ہے. لیکن بولایت اللہ جہاں تک ہم آل محمد کی محبت کا تعلق ہے صحیح کانا اور مریضا اور ذا مال اور لا مال لہ واجب. تم اگر کوئی صحت مند ہے یا بیمار ہے امیر ہے یا فقیر ہے پردیسی ہے یا وطن میں ہے ہماری محبت ہر حالت میں واجب ہے. جب تک ہماری محبت کا حق ادا نہیں کرے گا لم یشم رایۃ الجنہ وہ جنت کی خوشبو کبھی بھی نہیں سن سکے. تو رسول نے جو سوال کیا ہے وہ اپنے لیے نہیں کیا. یہ تھا ایک پہلو. دوسرا پہلو لے اور میں نبت چھوڑوں. رسول نے سوال مطلقاً کیا ہی نہیں. پھر سنیں میرا فکر. رسول نے بالکل سوال اپنی اہل بیت کی مودت کا کیا ہی نہیں. پڑھے آیت اللہ فرما رہا ہے وما تسألہم علیہ من اجر. بیٹا سورہ نمبر 12 کی آیت ہے. وما تسألہم علیہم من اجر. اے میرا محمد تو اپنی امت سے تبلیغ رسالت کے اجر کے متعلق کوئی سوال بھی نہیں کرتا. معلوم رسول نے کوئی سوال نہیں کیا. کون اپنی امت سے کہہ دے ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین. کہ سنو میں تم سے تبلیغ رسالت کے متعلق کوئی سوال نہیں کرتا اور میں ظاہر بظاہر تکلفاً یہ نہیں کہہ رہا بلکہ میں تم امتوں سے کیا مانگ انت تم فقراء تم فقیر ہو تم محتاج ہو. تمہیں جو مال ملا ہے میرے اور علی کے صدقے میں ملا ہے. میں تم سے مانگوں تو کیوں مانگوں. ہاں اب اللہ نے حکم دیا کہ تو نہیں مانگتا اب میں حکم دیتا ہوں. کون ان سے کہہ دے لا اسألکم علیہ اجرا کہ میں تم سے تبلیغ دین اسلام کے متعلق کسی قسم کا کوئی اجر نہیں مانگتا الا مگر المودۃ فی القربی. قربا کی مودت کا میں سوال کرتا ہوں. تو اب سوال کس نے کرایا؟ کون؟ اے محمد تو ان سے کہہ دے. معلوم سوال رسول نہیں کر رہا. بچوں بڑی پیاری بات ہے. میں 5 یا 10 منٹ اور پڑھوں گا لیکن اب میری بات ذرا مشکل ہوگی جو میں دینا چاہتا ہوں اور میں چھوڑ رہا ہوں. مسائل بھائی جان پڑھتے رہیں گے. رسول پاک نے خود
سوال نہیں کیا. اللہ فرما رہا ہے کہ تو ان سے کہہ دے. معلوم ہوا سوال اللہ کا ہے، زبان محمد کی ہے. نہیں میرا فکرہ نہیں، میں نے بڑا پیارا فکرہ دیا ہے. بھائی کیسٹ والے بھائی جان مومن ہو شیعہ ہو تو پھر سر اٹھا کے بیٹھو، سر جھکا کے کیوں بیٹھو؟ ضرور پڑھے سلاوات. نہیں ڈھیلی ڈھیلی سلوات نہیں، مل کے سلاوات. حاجی نعرہ لگو. بڑا پیارا آپ نے نقطہ دے دیا ہے مجھے. یہ نعرہ لگوا کر رسول نے کیا کہا تھا کہ میرا حج اللہ پر ہے. اللہ ادا کر رہا ہے نا حج، اللہ تبلیغ محمد کا حج ادا کر رہا ہے نا. کلمے میں، اذان میں، اقامت میں اشہد ان محمد رسول اللہ وعلی ولی اللہ، یہ اللہ حج ادا کر رہا ہے نا. نماز میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہ حج ادا کر رہا ہے نا. چلو نہیں میرا ساتھ دو. ایاک نعبد، ذکر نہ اب میں پڑھوں گا. ایاک نعبد وایاک نستعین، یہاں تک ذکر کس کا ہے؟ اللہ کا. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ. کربلا جامع شاہ میں بیٹھنے والوں، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ تو یاد ہے نا. ایاک نعبد وایاک نستعین، یہاں تک نماز کس کی ہے؟ ذکر کس کا ہے؟ اللہ کا. اب اللہ کر رہا ہے محمد کی تبلیغ کا اجر ادا. اللہ کر رہا ہے تبلیغ محمد کا اجر ادا. پھر اب آگے بڑھو. آگے کیا ہے؟ جیتے رہو. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، ان کا راستہ. صراط الذین، ان کا راستہ. انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام نازل کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو یہ کن کا ذکر ہے؟ آل محمد کا. اللہ اجر ادا کر رہا ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تفہیم القرآن چھٹی جلد مولوی مودودی کی تفسیر کبیر فخر الدین رازی کی کہ اس کوثر سے مراد وجود فاطمہ اور اولاد فاطمہ. اچھا ایمان لال دسو نعرہ اسی طرح لانے جیسے تسی لائے. محمد محمد جیتے رہے سلامت. انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. آگے کیا ہے؟ آگے کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ اور جبرائیل اترتے ہیں، اترتے ہیں، اب بھی اترتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم کل من کل امر سلام ہے حتی مطلع الفجر. امر دے کر فرشتوں کو
اسلام رہے، محمد کا اجر بھی جاری رہے۔ تو اللہ خود اجر دے رہا ہے۔ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، ہاں اللہ کے حکم سے مانگ رہا ہوں، میرے قربا سے حق کے مودت ادا کرو۔ بھائیوں دوستوں، سونا آپ کا حق ہے، میں آپ کو نہیں روکتا، لیکن میری ایک بات لے لو، اور وہ یہ سائل ہو، سوال کرنے والا، ہم سے مانگنے والا کون ہے؟ جو پترو اللہ، کون رسول سے کہہ رہے تو کہہ رہے اللہ ہم سے کر رہا ہے سوال، کس شے کا؟ محمد کی، اہل بیت کی مودت کا۔ اللہ اللہ کتنے عظیم ہیں اہل بیت محمد، کہ ان کی مودت کے لیے سوال کرنے والا خود خدا ہے۔ یہ ابھی ضمنی انتخابات ہوئے نا کراچی میں، تو جی نندر آ رہی ہے بھائی جان محترم، بس میں انہیں ختم کر دیا۔ یہ ضمنی انتخابات ہوئے نا کراچی میں، مولویوں کی وہ تصویر چھپی تھی نا جنگ اخبار میں، میں نے دیکھی تھی کہ مولوی دو ٹو دو جہاں گئے ہیں اور جہاں جلسے میں کھڑے ہو کر مولویوں نے تقریر کی ہے، کہا ہے ہم تم سے قرآن کے نام پر ووٹ مانگتے ہیں، اپنے لیے نہیں مانگتے، ہم تم سے قرآن کے نام پر ووٹ مانگتے ہیں۔ جو ہمیں ووٹ نہیں دے گا اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ قرآن کو نہیں مانگتا۔ مولویوں آپ نے ٹھیک کہا، کربلا گام شاہ کے اس عظیم ٹھاٹے مارتے ہوئے اس تباہ کے سمندر میں گلشان براہ راست تم سے مخاطب ہو کر یہ کلمات ادا کر رہا ہے۔ تم نے ووٹ مانگا قرآن کے نام پر، اللہ نے سوال کیا تم نے ووٹ مانگا قرآن کے نام پر، اللہ نے سوال کیا اہل بیت کی مودت کا۔ جو تمہیں ووٹ نہ دے، جب وہ قرآن کا منکر بن جاتا ہے تو جو اللہ کا سوال پورا نہ کرے، جو تمہیں ووٹ نہ دے، جب وہ قرآن کا منکر بن جاتا ہے تو جو اللہ کا سوال پورا نہ کرے وہ مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ تو اللہ نے کیا ہے سوال محمد کے قربا کا۔ ڈاکٹر ذاکر حسین نے کہا ہے کہ اس قربا سے مراد مسلمانوں کے اپنے اپنے قریبی ہیں۔ سورہ نمبر 2 وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اپنے والدین سے حسن سلوک سے پیش آؤ، نیکی کرو۔ وَآتَ الْمَالَ ذَوِی الْقُرْبَى، یہاں قربا سے مراد اپنے قریبی ہے کہ اپنے قریبیوں کو مال عطا کرو۔ پھر یہی سورہ نمبر 2 کی آیت وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِی الْقُرْبَى، محبت کی، مال کی محبت کے باوجود یہ مال تقسیم کرو قریبیوں میں۔ یہاں قربا سے مراد اپنے قریبی ہے۔ پھر سورہ نمبر 4 وَإِذَا حَضَرَ قِسْمَتَ أُولِي الْقُرْبَى، جب قربت والے مال تقسیم کرنے بیٹھے تو قریبیوں کو ان کا حق ادا کریں۔ یہاں اولل القربا سے مراد ہمارے اپنے قریبی ہیں۔ پھر قرآن کی پھر آیت ارشاد خداوندی ہے، اے لوگوں یامرو
جاؤ اور قربا کو حق ادا کرو. یہاں قربا سے مراد ہمارے اپنے قریبی ہے. پھر سورہ نمبر 9 کی آیت ما کان لمحمد والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. محمد اور ایمان والوں کے لیے یہ روا نہیں کہ وہ مشرکوں کے حق میں استغفار کا کلمہ ادا کرے، لیکن وہ کیا کرے؟ جب مانگ دے اولل قربا، تو جو قربا ہے ان کو مال عطا کرے. یہاں اولل قربا سے مراد پھر اپنے قریبی ہے. سورہ نمبر 6 کی آیت وَمَاذَا كَانَ ذِي الْقُرْبَىٰ. جب تم گواہی دینے لگو جس کے حق میں گواہی دے رہے ہو، اگر گواہی مخالفت میں ہے تو دے دو، ہاں وہ تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. یہاں قربا سے مراد ہمارے اپنے قریبی ہے. لیکن سورہ نمبر 17 کی آیت وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ. میرا محمد قربا کو اس کا حق ادا کر. یہاں قربا سے مراد کون ہے؟ پھر آیت سورہ نمبر 35 کی آیت وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ. ذی القربا کو اس کا حق ادا کر. یہ قربا کون ہے؟ پھر سورہ نمبر 42 کی آیت قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبَىٰ. ان سے کہہ دے کہ میں قربا کی مودت کا سوال کرتا ہوں. تو یہاں مراد کون کون ہے؟ بس یہی سنو اور میں ممبر چھوڑ رہا ہوں. میں 3 کتابوں کے یا 4 کتابوں کے نام لے رہا ہوں. بھائی جان یہ اپنا کیسر سنبھال لو. آپ بھی اپنا اپنا کیسر دیکھتے. میرے یہ حوالے ضائع نہ ہونے پا. آج یہ مولانا بڑی اچھی بات ہے، میں حوالہ دے رہا ہوں، آپ بھی تشریف لائیں. درود پڑھیے صلوات. نہیں، اگر یہی حق ہے ایک بحث والی تقریر کا، لو میرے بھائیو اہل سنت کی کتابیں. نمبر 1 المعجم الکبیر. پھر سنیں، ہاں بیٹا لکھتے جاؤ، میں آرام سے لکھوا رہا ہوں. نمبر 1 اہل سنت کی کتابیں شیعہ نہیں ہے. نمبر 1 المعجم الکبیر. نمبر 2 مفتاح النجات. مفتاح النجات. نمبر 3 نزول القرآن. نزول القرآن. نمبر 4 آپ میری طرف دیکھیں نا، وہ لکھ رہے ہیں، آپ میری طرف دیکھیں. نمبر 4 مناقب الامام میں کاف 2 نقطے والا مناقب الامام میں امیر المومنین. نمبر 5 المواہب اللدنیہ. ہے وہ دوسری، وہ آنکھ والی المواہب اللدنیہ. کتنی جرابیں ہوگی؟ 5. نمبر 6 ینابی المودت. ینابی المودت. 10 کتابیں میرے کتب خانے میں موجود ہیں اہل سنت کی، جن میں سے 6 کا میں نے حوالہ دیا ہے. اور ڈاکٹر ذاکر حسین جب یہ آیت نازل ہوئی اور رسول نے مسجد میں بیٹھ کر یہ آیت پڑھی کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبَىٰ. مسجد سے صحابی کھڑے ہوئے، ختم مسجد سے بیٹا، مسجد سے صحابی کھڑے ہوئے. وقالوا یا رسول اللہ ایو قرابت کالذی نفترض اللہ علینا مودت
ہم یا رسول اللہ آیت تو پڑھ دی ہے، یہ تو بھی بتا دے کہ وہ قریبی کون ہے؟ وہ قریبی کون ہے جن کی مودت اللہ نے اجر رسالت بنا کر واجب کی ہے؟ میں شیعہ کتب سے نہیں پڑھ رہا، ان اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے۔ تعالی رسول اللہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا ہم علی جو و فاطمہ کو والحسن ہائے 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 ہائے، ہم علی جو و فاطمہ کو والحسن والحسین وولد ہم، یہ میرے قریبی علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے، اور حسین کی اولاد میں سے آنے والے میرے معصوم وارث ہیں۔ صحابہ چپ کر گئے، چپ کر گئے، چپ کر گئے۔ ڈاکٹر ذاکر جب رسول اپنے صحابہ کو اپنے قربا میں داخل نہیں کرتا، جب رسول اپنے صحابہ کو اپنے قربا میں داخل نہیں کرتا تو پھر تو صحابہ کو یا امت کو قربا رسول میں داخل کیسے کر سکتا ہے؟ کیا بھول گیا ہے؟ بھول گیا ہے؟ کیا بھول گیا ہے؟ فتح الباری، فتح الباری دکھے نا، فتح الباری شرح صحیح بخاری، ایک صحابی کھجوروں کا ٹوکرا لایا، ایک صحابی مسجد میں کھجوروں کا ٹوکرا لائے، لا کے رسول کے سامنے رکھا۔ تیری فتح الباری نے لکھا ہے کہ حسن محمد کی گود میں تھا، ایک کھجور اٹھائی منہ میں رکھی، ہمارے ہاں یہ نہیں ہے، جب منہ میں رکھ چکے رسول نے لانے والے صحابی کو دیکھا، دیکھ کر کہا میرے صحابی احاذہ صدقہ تو ام ہدیہ، یہ تیرے باغ کا صدقہ ہے یا ہدیہ ہے؟ اس نے کہا صدقہ تو صدقہ، یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے۔ رسول نے کیا کیا؟ حسن کے منہ میں انگلی ڈالی، کھجور نکال کے پھینک دی، فرمایا اما تعلم ان الصدقہ علینا حرام، کیا تو نہیں جانتا؟ یعنی تو جانتا ہے کہ صدقہ ہم پر حرام ہے۔ یہ کہہ کر کھجوروں کا ٹوکرا صحابہ کی طرف بڑھا دیا، سٹیا، چلو میں تیرا فکرہ کہہ دینا، صحابہ کی طرف سٹیا، کہا میرے صحابیوں یہ کھجوریں تم کھاؤ، خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، قرآن خدا کی قسم، سید الشہداء کی قسم، قبلۃ اللہ کی قسم، کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ جو کھجور بیٹے کو نہیں کھانے دیتے وہ ہمیں کھانے کے لیے کیوں دے رہے ہو؟ صحابہ نے کھجوریں قبول کر کے بتا دیا کہ خبردار ہمیں محمد کے قربہ میں شامل نہ کرنا، ہدیے والے اور ہیں، صدقے والے۔ جڑے مبدت والے بیٹھے ہو مل کے نعرے یزیدیت کے گماشتوں، یزیدیت کے دسترخوان کے
ہاں یزیدیت کے دسترخوان کے بچے کھچے ٹکڑوں پر چوسی ہوئی ہڈیوں کو چوس کر پروان چڑھنے والوں، تم اپنا ظلم، اپنا ستم، اپنا جبر، اپنا استبداد آج لاتے رہو، ہم محبت علی کا انمول خزانہ آج لاتے رہیں گے۔ تم نہ کل ہمیں مٹا سکے، نہ جھکا سکے، نہ آج ہمیں جھکا سکتے ہو، نہ مٹا سکتے ہو۔ ہاں البتہ آخری کلمہ میرے جہاں حکومت کے لیے ہے وہاں اپنی شیعہ عوام کے لیے بھی ہے۔ حکومت کے لیے میرے یہ کلمات برملا ہے کہ جب بھی کسی دہشت گرد نے ہمارے خون سے ہولی کھیلی ہے، فوراً جماعت اسلامی، اہل حدیث، باقی جماعتیں، پریزیڈنٹ آف پاکستان، پرائم منسٹر، وزیر اطلاعات، باقی صوبوں کے گورنر، بیٹا جلدی بیٹھو، اور وزرائے اعلیٰ اور سیاستدان پیپلز پارٹی کے، مسلم لیگ کے یہی بیان دیتے ہیں کہ یہ دہشت گرد مسلمان نہیں ہے۔ یہ دہشت گرد کیوں مولانا یہ بیان آتا ہے، یہ دہشت گرد مسلمان نہیں ہے، یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہے۔ معلوم ہوا قاضی حسین احمد صاحب، مولانا طفیل صاحب، حضرت فضل الرحمان صاحب، حضرت ساجد میر صاحب، ہمارے پریزیڈنٹ صاحب، ہمارے پرائم منسٹر صاحب، ہمارے تمام گورنرز اور وزرائے اعلیٰ اور وزیر اطلاع محترم شیخ رشید صاحب اور باقی علماء یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ دہشت گرد مسلمان نہیں ہے۔ تو جب یہ پکڑے جاتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں مدرسے سے ہیں، جب یہ پکڑے جاتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلاں مدرسے سے ہے، فلاں کل عدم تنظیم سے ان کا تعلق ہے، فلاں فلاں ان کی برین باشن برین باش کرتا رہا ہے، تو اب وہ علماء جن کی گودی میں یہ دہشت گرد پلتے رہے ہیں، وہ مدرسے جس سرزمین پر یہ دہشت گرد پروان چڑھے ہیں، جب تم سب مانتے ہو کہ یہ مسلمان نہیں ہے تو پھر پاکستان میں قانون نافذ کرو کہ یہ شیعوں کا خون بہانے والے کل بھی کافر تھے اور آج بھی کافر ہے۔ یہ مطالبہ ہے میرا حکومت پاکستان سے، آخری مطالبہ ہے شیعہ نے محمد و آل محمد سے، ایمان سے مجھے بتاؤ، دشمن بھی ہمیں مار رہا ہے، بے دین قوتیں بھی ہمیں ختم کر رہی ہیں، روزانہ زیارتیں کی پڑھ دو زیارتیں، یا لیتنی کنتو معکم فافوز فوزا عظیما، اے کربلا والو کاش میں تمہارے ساتھ ہوتا، میں بھی کامیابی کی منزل حاصل کرتا۔ یہ دل سے پڑھتے ہو یا زبان سے؟ دل سے پڑھتے ہو؟ اگر دل سے پڑھتے ہو، میں مانتا ہوں دل سے پڑھتے ہو، اگر دل سے پڑھتے ہو تو کربلا پر جو قیامت ٹوٹ رہی ہے، جمعے کی نماز جو امام حسین کے حرم میں نہیں ہوئی، مولا عباس کے حرم میں نہیں ہوئی، غازی کا علم تھام کے رونے والوں، نعرے لگانے والوں، بتاؤ میرے نوجوانوں، تم میں سے کتنے نوجوانوں نے سروں پر کفن باندھ کر، سر ہتھیلی پر رکھ کر جلوس نکالے تھے، شاہراہ پر گئے ہو، امریکہ مرد آباد کا نعرہ لگایا ہے، یہود و حنود کے مرد آباد کا نعرہ لگایا ہے؟ یہ بے حسی کیوں ہے؟ یہ خاموشی کیوں ہے؟ آؤ اس
जबूत को तोड़ो। अगर हम मौलवी जाकिर पेट के पुजारी मादियत परस्त तुमसे नजराने वसूल करके लाखों और करोड़ों की जायदाद बनाने वाले अगर हम सड़कों पर नहीं आते तो तुम हमारे गरीबों में हाथ डालो, हमको घसीटो, हमें लाओ सड़कों पर, खुद भी आओ, हमें भी लाओ, ताकि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों पर यह बातें हो सके कि करबला वाले मर नहीं गए, ये कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा है। आओ अपनी जिंदगी का सबूत दो। मैं लाहौर में ऐलान कर रहा हूं, कराची के शहादा के लिए अल्लामा अब्बास कुबैरी के साथ मैंने टेलीफोन पर इजहार कर दिया है। शहादा के वारसों से मैंने टेलीफोन करके कराची में कह दिया है कि जब भी कराची में तुम एहतजाजी जुलूस निकालो मुझे याद करो, मैं पंजाब से नुमाइंदगी करने के लिए इंशाअल्लाह जरूर हाजिर दूंगा। लाहौर वालों, जब भी तुम एहतजाजी जुलूस निकालो मैं तुमसे खून हुसैन की कसम खाकर वादा करता हूं कि अगर जुलूस पर गोली चली तो पहला सीना यह गुलफाम न होगा। लेकिन आओ एक बनकर शीशा पिलाई हुई दीवार बनकर हमारी सफा में जो गैर मुल्की एजेंट बिके हुए ताली फेरे इफ्तराक और इख्तिलाफ का ईद हो रही है। आओ इनके मुंह पर हुसैन जब का तमाचा रसीद करते हुए आगे बढ़कर नारा लगाओ